پنجاب میں تحریک انصاف کی جیت کی خوشی میں برطانیہ بھر میں جشن جاری۔ اس سلسلے میں مشرقی لندن کی مشہور ایلفورڈ لین پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران اور سپورٹرز کی جانب سے فتح کا جشن منایا گیا۔ فضا میں ہر سو پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور فضا عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی واضح برتری کے بعد دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مشرقی لندن کی مشہور ایلفرڈ لین پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف انگلینڈ کے عہدیداران اور سپورٹرز کی جانب سے ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ہر طرف پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور شرکاء پی ٹی آئی زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر سابق صدر پاکستان تحریک انصاف لندن میاں وحید الرحمان، چودھری سیف علی چودھری آفتاب، فیصل خواجہ، چودھری دلپذیر اور دیگر مقررین نے کہا کہ پنجاب میں ہونے والی 20 نشستوں کے انتخابات نے واضح کر دیا کہ پورے ملک میں لوگ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرتے۔ آج پنجاب کی حکومت نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ بھکاری نہیں بلکہ خوددار قوم ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے بھرپور کوشش کی، تاہم عمران خان نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے اور اب یہ قوم جان گئی ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور پی ٹی آئی کی جیت پہ میں سارے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کی قیادت میں میری خواہش ہے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کا سفر ادا کرے۔ پنجاب نے فیصلہ نہیں دیا، سو پورے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستان میں جتنا آپ اس وقت ہمارا جوش اور جذبہ دیکھ رہے ہیں، یہ جیت ہوئی ہے ان تمام مرد وطن پاکستانی کی جو خود مختاری کے ساتھ تھے، جو بیکاریوں کے ساتھ نہیں تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھے گا اور اب اس کو ترقی قبضہ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج واضح طور پر پاکستانی عوام نے بتا دیا ہے کہ یہ رجیم جو ہے غلط طریقے سے چینج کیا گیا تھا، اور کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دے دیا ہے کہ نہیں، ہم خان صاحب کو واپس آفس میں لے کے آنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو ہم واپس وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ عوام جاگ چکی ہے، پاکستانی عوام اپنا حق لیا ہے آج پاکستانی عوام نے، اور بتا دیا ہے کہ پاکستانی عوام انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق اس سے بعد بھی لے گی، اس سے پہلے بھی لیا اور اس وقت بھی لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جو پاکستان میں چینج لائے گا، اور انشاءاللہ عوام کی آواز صرف عمران خان ہے۔ جی آج ہم اتنے خوش ہیں، ہم عمران خان کے حق میں یہاں پہ ہم نے مطلب نکلے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ چور حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو ہم نامنظور کر رہے ہیں۔ ہم ایوری ڈے اس کے لیے نکلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ It was very predictable، ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ پچھلے کچھ منتھس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، it was leading to this day and alhamdulillah we're victorious in Punjab and inshallah آگے elections ہوں گی and Imran Khan is going to win that too۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور چور حکومت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਮਿਹਨਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब की आवाम ने यह साबित किया कि इमरान खान का बयानिया सही था। इमरान खान ने बिल्कुल सच कहा था कि साजिश भी हुई है और मदाखलत भी हुई है, लेकिन आज आवाम, पाकिस्तानी आवाम ने उस साजिश को भी नाकाम कर दिया, उस मदाखलत को भी नाकाम कर दिया। अब कोई जवाब नहीं रहा शहबाज शरीफ के पास कि वो अब हुकूमत में रहे। उसको जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि वो अपनी रही से जो थोड़ी बहुत साख बची है उसको बचा सके। हम सब लोग इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं इमरान खान आए, और धांधली बहुत हुई है लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये बताया है कि इमरान खान ही इमरान खान है। हम इमरान खान को चाहते हैं। पंजाब की आवाम ने आज फैसला दे दिया है कि वो बेकारी कौम नहीं है, खुददार कौम है, और इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी पूरी भरपूर कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब ने आवाम को जगा दिया है। उन्हें पता चल गया हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। आज अल्लाह ताला ने सच्चाई का साथ दिया है और आवाम ने भी सबका साथ दिया है और हम बहुत खुश हैं। 70 साल में पहली दफा ऐसे हुआ है कि जिसको किसी ने निकाला है उसको आवाम ने दोबारा वापस ले आए हैं। अभी ये पहला स्टेप है पंजाब वाला। अभी इंशाल्लाह
PTI مرکز میں حکومت بنائے گی اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی. جی بالکل, سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت مبارک, پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک. یہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے, صرف پورے پاکستان کی جیت ہوئی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو داغ تھا ہمارے الیکٹڈ گورنمنٹ کا کہ الیکٹڈ ہے, انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے, وہ داغ بھی دھل گیا. اور سب نے دیکھا کہ عمران خان کی پالیسیز کو لوگوں نے سراہا, پسند کیا اور انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس موقع پر PTI کی جیت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. پاکستان سے آئے سابق MLA اور مشہور کشمیری رہنما عبدالرشید ترابی کے اعزاز میں لندن میں عشائی کا اہتمام کیا گیا, جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے, حریت رہنما یاسین ملک کو ناحق سزا دینے اور کشمیریوں پر مظالم کی مذمت کی گئی. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اوورسیز کے کردار کو سراہا گیا. غلام حسین آوان کی رپورٹ. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق رکن اور معروف کشمیری رہنما عبدالرشید ترابی کے اعزاز میں لندن میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اس موقع پر شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کشمیری آزادی کے خواب کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. تقریب کے آرگنائزر اشتیاق احمد نے کہا کہ تقریب کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کو مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرنا تھا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق MLA عبدالرشید ترابی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارتی مظالم اس وقت دنیا کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں. بھارتی فورسز محاصرے چھاپوں کے دوران نہتے کشمیریوں اور نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے. عالمی برادری کی خاموشی مجرمانہ فعل ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایک جو ہے وفاداری ہے, وفاداری ہے. کوئی ایک حریت پسند ہمارے قائدین کو جس طرح سے یاسین ملک کو آپ دیکھیں, شبیر شاہ صاحب ہے, میروائز صاحب, باقی جو مسرت عالم صاحب, جو سارا جبر و تشدد یہ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سرنڈر کر دیں. کوئی ایک نہ لیڈر سرنڈر ہوا ہے, نہ کوئی مجاہد سرنڈر ہوا ہے. تقریب میں مقصود احمد OBE نے اپنی 2 تصانیف مہمان خصوصی عبدالرشید ترابی کو پیش کیں. عشائیے میں معروف سماجی شخصیت مشتاق لاشاری, مقصود احمد, شاہ نواز رؤف, وجاہت علی خان, چودھری احسان شاہد علی حسنین, تحریک کشمیر لندن کے صدر نذیر احمد خان اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. غلام حسین وان, بیورو چیف, 92 نیوز UK. عید غدیر کی مناسبت سے ادارہ معارف اسلام برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں جشن عید غدیر منعقد ہوا, جس میں برمنگھم بھر سے خواتین و حضرات نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی. معروف عالم دین سید علی رضا رضوی نے خطاب کرتے ہوئے عید غدیر کے تاریخی واقعے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی اور دین کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. عابد کاظمی کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی ادارہ معارف اسلام کے زیر اہتمام حسینیہ مسجد میں جشن عید غدیر کا انعقاد کیا گیا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی. تقریب میں اہل بیت اطہار کی شان میں کلام بھی پیش کیا گیا. سن کر نام حیدر جو بھی جل جاتا ہے, اس کو ذرا سا اور جلانے والا ہوں میں, وجد میں آ کر ذکر حیدر کرنے لگا ہوں, یوں سمجھو قرآن سنانے والا ہوں میں. جشن عید غدیر سے خطاب کرتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ معروف عالم دین مولانا سید علی رضا رضوی نے کہا کہ غدیر کا واقعہ ایک مسلم الثبوت واقعہ ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر غدیر خم میں رونما ہوا, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں تاریخی الفاظ کہے. سب سے زیادہ اختلافی ہی ولایت, جتنا اسلام نے دعوت کی ولایت کی تو اسلام میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. بتانے کے رامی شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا, میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا, راستے میں بیٹھوں گا, سیدھے راستے کے اندر نہیں. مجمع کفارات پہ نہیں ہے, زکات پہ نہیں ہے, خمس پہ نہیں ہے. سب سے زیادہ احادیث رسول خدا کی علی ابن ابی طالب کی شان میں
عید غدیر کی اہمیت کے بارے میں مولانا سعید علی رضا نے بتایا کہ بلا شبہ غدیر کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس دن سے ولایت کا مفہوم جڑا ہوا ہے. مولانا علی رضا رضوی کے خطاب کے دوران فضا نعرہ حیدری سے گونجتی رہی. اس موقع پر مولانا علی رضا رضوی نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عید غدیر کا جشن منانا، اس کا پرچار کرنا اور نئی نسل کو اس واقعے کے بارے میں آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. جشن کے آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی اور دین کی سربلندی کے لیے دعا مانگی گئی، جبکہ شرکا کی لنگر حسینی سے تواضع کی گئی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ہونسلو جامع مسجد میں رنگا رنگ عید میلے کا اہتمام. شدید گرمی اور ریڈ الرٹ کے باوجود مسلمان کمیونٹی نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی. اس موقع پر بچوں نے واٹر پول اور جھولوں کا لطف اٹھایا اور خوب ہلا گلا کیا. شرکاء نے مسجد انتظامیہ کو میل ملاقات کے لیے شاندار ایونٹ منعقد کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. میلے میں ہونسلو کے میئر، کاؤنسلرز اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود رہی. عید میلے کا رنگا رنگ احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. مغربی لندن کے علاقہ ہونسلو کی جامع مسجد میں عید میلے کا سالانہ انتظام کیا گیا، جس میں گرد و نواح اور ہونسلو میں مقیم مختلف ممالک کے مسلمان خاندانوں نے بھرپور شرکت کی اور مسجد انتظامیہ کی ایسی سماجی کاوش کو سراہا. میلے کا آغاز خوبصورت نعتیہ کلام پاک سے ہوا. بچوں کے ساتھ شرکاء نے بھی والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھا. چمکا دے میرا دل، چمکا دے میرا دل. عید میلے کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہونسلو جامع مسجد میں جھولوں اور واٹر پول کا انتظام کیا گیا، جس میں بچوں نے واٹر کار چلا کر خوب مزے کیے. جھولوں کے ساتھ مختلف سٹالز پر کھلونوں کا بھی لطف اٹھایا. اس موقع پر خواتین نے دیدہ زیب ملبوسات، جیولری اور عطریات کی خوب خریداری کی. تاہم اس موقع پر اسلامی کتب کے سٹالز بھی لگائے گئے. عید میلے میں مسجد انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے اور گرمی کی مناسبت سے ٹھنڈے مشروب اور آئس کریم کا بھی انتظام کیا گیا. شرکاء نے عید میلے کی رونقوں کو بے حد پسند کیا. ان کا کہنا تھا اسلامی تہواروں کو شاندار طریقے سے منا کر ہم نہ صرف وطن سے جڑی یادیں تازہ کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسلامی تہواروں سے روشناس کراتے ہیں. It's an amazing day. I'm so pleased to be here, and like as this is a month where we remember God, and Hounslow Mosque done a fantastic effort to bring all the communities together. عید کے جو میلے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس مسجد میں ہم تقریباً پچھلے 10 سالوں سے یہ عید کے میلے کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چلے کہ ہم عید کیسے منائی جاتی ہے، اور یہ ایک ہمارا کمیونٹی کا آپس میں میل جول کا ذریعہ بھی ہے. I'm very happy to be here today. It's very important for all of us to be acceptance of each other. It was very enjoyable. Did you like it? Yeah, so enjoyable. After 3 years, meeting them, saying salam, just having fun, seeing them happy. We've had loads of like chips, pakora today. Even seeing kids and my own family and friends have come to visit me. So it's really great. I really enjoyed. Today it was quite slow, but we had a lot of customers and everyone loved our drinks as well. Yeah, I enjoyed it. I like the food and the stalls and all that, and how they make the kids enjoy the stuff. I think the Muslim community really done very well. This is Eid Mela hosted by Hamdul Jamia Masjid. As you can see, there's a barbecue, there are food stalls, there are clothes stores, and there's face painting as well. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہنزلو جامع مسجد نے یہ جو میلہ ارینج کیا ہے، یہ بیسیکلی کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے تھا، اور کوئی ہمیں تمام لوگوں کو یہ وش کریں کہ عید مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج یہ ہماری ہنسلو جامع مسجد کے پارکنگ لاٹ میں کمیونٹی میلہ ہے، جہاں لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہترین ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے ہونسلو ماسک کا. ایز یوزول یہاں بہت اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے. فیملیز آئیں گی، اس میلے سے انجوائے کریں گی. بچوں کے لیے بہت اٹریکشن ہے یہاں پہ. ایک تو موسم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اتنا کھلا موسم ہے. آپ کو پتہ ہے یو کے اندر اس طرح کے موسم کا بڑا ویلکم کیا جاتا ہے، لوگ انجوائے کرتے. اس کے ساتھ ساتھ عید ملن جو کہ ہر سال کی طرح ہونسلو جامع مسجد نے ارینج کی ہے. ادھر بہت سارے لوگ تمام ڈائیورس کمیونٹی سے، ہر مذہب سے، ہر کمیونٹی سے لوگ آ جائیں، انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عید کا میلہ جو ہے آج جو ہونسلو جامع مسجد نے ہارڈ ورک کیا ہے، پوری کمیٹی نے اینڈ آرگنائزیشنز نے.
I think it's really great idea. ये तकरीबन 6 एनुअल मेला है ईद जो हाजिर मास्टर की तरफ हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे यूथ है, यंगर जनरेशन को उनको पता चले कि ईद सेलिब्रेशन क्या चीज़ होती है, एक फैमिली गैदरिंग हो जाती है, लोग कम्युनिटी सारी इकट्ठी होती है। यू कैन सी फूड स्टॉल्स हैं, गेम्स हैं, राइड्स हैं। मस्जिद इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीकुर रहमान, अफजाल कियानी, जुबैर अवान, बैरिस्टर आरिफ हुसैन और दीगर ने इस मौका पर खुसूसी तौर पर शरीक हौसलो बारो के मेयर रघविंदर सिद्धू और काउंसलर्स का भी शुक्रिया अदा किया। गर्मी की शिद्दत और रेड वार्निंग के बावजूद जामे मस्जिद हौसलो के पार्किंग लॉट में मकामी मुसलमान बाशिंदों ने सारा दिन मस्जिद में गुजारा, जबकि गैर मुस्लिम बच्चे और खातन ने भी इस्लामी कल्चर और ईद के त्यौहार मनाने के इस अंदाज को सराहा। वसीम काजमी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और खूबसूरती सयाहती मकामात को देखने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जौक दर जोग आते हैं। इन इलाकों की खूबसूरती इनका दिल मोह लेती है तो सयाहती मकामात पर सहूलियात की अदम दस्तियाबी से वो खास मायूस हो जाते हैं। बर्मिंघम से पाकिस्तान के सयाहती दौरे पर आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मकामी लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरों ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हम इस्तौर के इलाके चिलम में मौजूद हैं। अगर सियाहत के हवाले से इस इलाके की खूबसूरती को देखा जाए तो यकीनन ये एक जन्नत नज़ीर टुकड़ा है। इस हवाले से सियाहों को किन मुश्किलात, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने इस इलाके का विज़िट किया तो रोड की खस्ता हाली ने हमें शदीद परेशान कर दिया। इस हवाले से इस टाइम हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ीन इलाका भी मौजूद हैं। हमने इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में इनसे गुफ्तगू की, इनसे पूछा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं या दीगर जो इदारे जो कंस्ट्रक्शंस के काम से वाबस्ता हैं, क्या वो इस इलाके में कोई तमीराती काम में दिलचस्पी रखते हैं। तो आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए कि इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। जी, 92 न्यूज़ के हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने इस पसमानदा इलाके में आके हमारी राय ली। तो सियाहत के हवाले से तो ज़िला अस्तौर बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ सियाहत के बहुत बड़े मकाम हैं, खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन यहाँ रोड नहीं है जिसकी वजह से यहाँ सियाहों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर हम इस वक्त व्यवसायी की बेस कैंप चिलिम में मौजूद हैं। यहाँ पर सरकारी रेस्ट हाउस भी, गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं, होटल्स भी हैं। तो यहाँ पर वाटर सप्लाई अभी तक यहाँ सरकार की तरफ से नहीं है। फिर दूसरी बात, यहाँ जो बालाई इलाके हैं इनमें कई जगहों में कई एक जगह हैं जैसे चश्मा का मकाम हो गया, ऐसे कई मकामात हैं जिनमें नेटवर्क अभी तक मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत के वाले? सर बिल्कुल यही, कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी महकमा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। इवन की रोड पे टाकियाँ कुल्ली लाके वो मिट्टी डालने के लिए कोई तैयार नहीं है खड्डों में। अगर कहा जाए तो 99 में ये रोड बना है मशरफ दौर में, उसके बाद किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। ठीक है ना सर, रोड की हालत आपने देखी, वाटर सप्लाई की, आप रात को रहे हैं गेस्ट हाउस में, आपको पूरा पता है पानी के लिए कितनी मुश्किलात हैं। तो इस तरह सर सियाहत किस तरह परवान चढ़ेगी सर आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस मोअज़्ज़ज़ीन इलाका की गुफ्तगू सुनी कि मुशर्रफ दौर के बाद बनने वाली ये रोड खस्ता हाली का शिकार है और मौजूदा CM जो है इस हवाले से किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रहे। 92 न्यूज़ की वसातत से जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो यहाँ के CM हैं, उनको ये देखना होगा कि सियाहत को अगर परवान चढ़ाना है, अगर सियाहत को फ़रोग़ देना है और स्पेशली अगर आप दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सियाहत की तरफ, पाकिस्तानी सियाहत की तरफ राग़िब करना चाहते हैं, यकीनन आपको भरपूर तरीके से इस इलाके में तमीराती काम करके किरदार अदा करना होगा ताकि इस इलाके में आने वाले इन मुश्किलात से छुटकारा पा सकें। जी। और दूसरी जंग अजीम में सल्तनत बरतानिया के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों की याद में लंदन के नवाही इलाके वॉकिंग सरे में तकरीब हुई, जिसमें रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश आर्मी के अफसरान समेत मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर तारीखी मस्जिद शाहजहाँ के हेड इमाम और मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद सईद हाशमी ने शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की। तफसीलात जानते हैं वॉकिंग से ब्यूरो चीफ UK गुलाम सरावान की रिपोर्ट में। सल्तनत बरतानिया की हिफाजत करते हुए मुसलमानों ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया है। पहली और दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई फौजी दस्ते बरतानिया आए। फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद होने वाले इन सिपाहियों में मुसलमान जवान भी शामिल थे, जिनकी तदफीन मजहबी अकीदत व एहतराम से की गई। जंग में शहीद होने वाले सिपाहियों के जनाजे तारीखी मस्जिद शाहजहाँ वॉकिंग सराय में पढ़ाए गए, जबकि उनकी तदफीन पीस गार्डन में की गई। बाद में इन शोहदा को मुकामी कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। इन गुमनाम हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के
के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड इमाम शाहजहां मस्जिद हाफिज मोहम्मद सईद हाशमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोनाथन लॉर्ड, मेयर ऑफ वॉकिंग सज्जाद हुसैन, सराय मुस्लिम एसोसिएशन के मेंबरान, कौंसल्स, ब्रिटिश आर्मी, रॉयल एयरफोर्स अफसरान समेत आम शख्सियात और मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से भी पीस गार्डन में फूल चढ़ाए गए, जबकि खसूसी दुआ भी की गई। हेड इमाम तारीखी मस्जिद शाहजहां हाफिज मोहम्मद सईद हाशमी का कहना था, मुसलमान फौजियों की कुर्बानियों की याद में तकरीब का एहतमाम काबिल इस्ताइश है। मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान का कहना था, बरतानिया के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी, जिस पर हमें फख्र है। पीस गार्डन ये वो जगह है कि जो मुसलमान फ़ौजी पहली जंग आज़ादी में और दूसरी जंग आज़ादी में शहीद हुए थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, उस वक्त पार्टीशन से पहले की ये बात है। यहाँ पर उनकी मेमोरियल है, यहाँ पर पहले इनकी कब्रें थी और यहाँ से कब्रें अब ब्रुकवुड सेमेटरी जो बहुत बड़ा यूरोप का तारीखी कब्रिस्तान है वहाँ पर। इसकी खूबसूरत बात यह है कि आज गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, सरे काउंटी काउंसिल ने एक तकरीब का इनेकाद किया। एज एन इमाम, हेड इमाम ऑफ शाहजहां मस्जिद, मैं यहाँ पर आया। एक और इमाम थे आर्मी के, उन्होंने भी दुआ की। मुख्तलिफ जो दूसरे मज़ाहब के उनके विकर्स हैं, उन्होंने भी अपने मज़हब के मुताबिक जो है उनको खराज तहसीन पेश किया। पीस गार्डन का विजिट करने वाले एयरफोर्स और आर्मी के अफसरान का कहना था कि गुमनाम जंगी हीरोज को खराज अकीदत पेश करके हमने उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। ये गार्डन आने वाली नस्लों को जंगी हीरोज की बहादुरी का याद दिलाता रहेगा। I have set up a charity, and the name of the charity is National Muslim War Memorial Trust. The trustees of the charity are high-powered people, including the Deputy Speaker in the House of Lords and the Major General. And the purpose of this charity is to do two things. Number one, we want to set up a memorial for the Muslims who fought in the two world wars. 10 or more years ago was not in a great condition, and it has been beautifully restored. And the old Muslim burial ground for soldiers who fell in the First World War has now been transformed into this really tranquil, beautiful place. Muslim soldiers and the other soldiers who actually fought in World War, both the world wars, that Walking Borough Council and the local community that will continue to go forward and commemorate this service every year. Yes. And we're very proud of this. Muslim Memorial Garden in Woking, and we've been commemorating those who were buried here in the First World War, after the Second World War as well. And we've also been giving thanks to God for their lives, and also giving thanks for the blessing that this place is. माशाल्लाह आज की जो वॉकिंग में ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को ये मैसेज देने के लिए कि हम जिस इरा में हम रह रहे हैं और हमारे जो फोर फादर्स ने इस कंट्रीज़ के लिए, इवन कि वो इस मुल्क में नहीं रहते थे और इस मुल्क के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया। It's a great privilege to be here to recognise the Muslim burials and the sacrifices that Muslims have made in the UK during the World War I and World War II. And it's a splendid event, and it's an annual event, and hopefully we'll continue that. It's really a pleasure for all of us to celebrate this day for the Muslims, all those Muslims who participated in First World War and the Second World War. And it's good that at least We're making this an annual event now. Really grateful to Shahjahan Mosque for his part, and especially Imam Hashmi Sahab, who are taking part annually in this service. Occasionally we hold a service at the mosque as well as here when Muslim soldiers arrive, and that's a good cooperation between the Muslims and the British. अपनी धरती से हजारों मील दूर दफन इन गुमनाम हीरोज की बहादुरी पर ओवरसीज फख्र महसूस करते हैं और हर साल इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया जाता है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। हीट वेव के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन बताएगा क्या अपडेट्स है हीट वेव के हवाले से? जी बिल्कुल, आज बरतानिया के अंदर जो है वो हॉटेस्ट डे था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज के डॉक्टर्स की जाने से भी स्पेशल जो है वो लोगों को वार्निंग दी जा रही थी। फिर मेट ऑफिस ने पहली मरतबा जो है गर्मी की वजह से रेड वार्निंग जारी की गई। आज जो है वो टेम्परेचर 39 डिग्री तक गया है, लेकिन कल ट्यूसडे वाले दिन जो है वो 41 तक जो है वो जा सकता है, जो कि बरतानिया की तारीख का रिकॉर्ड होगा। ट्रेनों के अंदर भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो कम से कम ट्रैवल करें। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हीट वेव चल रही है कि इससे लोगों की अमवात भी हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन है उनको एहतियात भी करनी चाहिए। अभी भी आपको बताऊं कि कल लोगों को कहा गया कि वो खुसूसी एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा
زیادہ پانی پئیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گیلا رکھنے کی کوشش کریں پانی سے، تاکہ جو ہے وہ کسی بھی خطرے سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے. جی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی پر اوورسیز پاکستانی بے حد خوش ہیں. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بسنے والے پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کی فتح پر خوب جشن منایا. ان کا کہنا تھا عمران خان کے غیرت مند بیانیے کو پوری قوم نے دل سے تسلیم کیا ہے. یہ حق سچ کی فتح ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں کل رات سے کہ ہم ایک دفعہ پھر ایماندار بندے کو لے کر آئے ہیں، اور شکریہ پنجاب، شکریہ پاکستانی عوام جنہوں نے ایک دفعہ پھر عمران خان کو جتایا. کل رات بارسلونا میں انتہائی جشن منایا گیا. جس طرح پی ٹی آئی پر پاکستانی عوام نے، پنجاب نے، بالخصوص پنجاب نے کی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے بتا دیا کہ ہم کسی رجیم چینج کو نہیں مانتے. عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نے کل جو تاریخی فتح حاصل کی ہے، اوورسیز پاکستانی پہلے ہی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ تھے. کل کی فتح کے بعد جس طرح کا جشن اسپین میں منایا جا رہا ہے، جس طرح کا جشن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. میں دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اور خاص کر اسپین کے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے میں پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے خان صاحب، اپنے لیڈر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیو پاکستان ایک قوم بن کے یہ پاکستان جو حاصل کیا ہے، باب قائدہ نے ہمیں پاکستان دیا تھا، عمران خان نے ہمیں ایک قوم بنا کے اصل پاکستانی بنا دیا ہے. اور اب کچھ ذکر ہو جائے اسپین اور دیگر یورپی ممالک میں گرمی کی شدید لہر کا، جس نے پورے یورپ کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ٹھنڈے ٹھار موسموں کے عادی یورپی شہری سورج کے تیور سے بے حال ہو چکے ہیں. قیامت خیز گرمی نے شہریوں کو ہلکان کر دیا ہے. اسپین سے نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے مزید جان لیتے ہیں. جی شاہد احمد شاہد بتائیے گا. جی، گرمی کی شدید لہر نے پورے یورپ کو بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے. اٹلی، جرمنی، پرتگال، فرانس اور اسپین سمیت پورا جو یورپ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے گرمی کی شدید لہر سے. ٹمپریچر بعض صوبوں میں 42 درجے سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے. اسپین میں 20 صوبے ایسے ہیں جہاں درجہ حرارت 40 درجے سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہاں پہ اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. جبکہ جن صوبوں میں درجہ حرارت 42 درجے سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے وہاں پہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اسپین کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ گرمی کے باعث ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہو. اسی طرح سے جنگلات میں آگ لگنے کے بڑے پیمانے پہ واقعات رونما ہوئے ہیں. 74,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے صرف اسپین میں وہ متاثر ہے، اور وہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ وہاں پہ جاری ہیں. لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جو امدادی کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ہیٹ ویو سے اموات بھی ہوئی ہیں بہت سارے علاقوں میں، اور جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ بڑی احتیاط کریں. خاص طور پہ دن 11 سے لے کے 3 بجے کے جو اوقات ہیں ان میں دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ گرمی کی جو شدید لہر ہے اس سے بچا جا سکے. خاص طور پہ بچوں اور بوڑھوں کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو خاص طور پہ اس گرمی سے بچایا جائے. اور بری خبر یہ ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ لہر ایک ہفتہ مزید جاری رہے گی، جس نے گزشتہ 4 دہائیوں کے گرمی کے جو ریکارڈ ہیں وہ توڑ دیے ہیں. جی، سویڈن کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی سرگرم. اقلیتوں کی نمائندہ سیاسی جماعت پارٹیت نیانس کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے شہر مالمو میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. پارٹیت نیانس کے سربراہ میکائل یوکسیل نے افتتاح کیا. غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے. سویڈن کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی سرگرم. بڑھتے امتیازی سلوک اور اقلیتوں کے مسائل میں متواتر اضافے کے سبب پاکستانی کمیونٹی سیاست میں سرگرم ہے. سویڈن میں تیزی سے مقبول ہوتی اقلیتوں کی نمائندہ سیاسی جماعت پارٹیت نیانس کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے شہر مالمو میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. الیکشن آفس کا افتتاح پارٹیت نیانس کے سربراہ میکائل یوکسیل نے کیا. الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع پر شرکاء سے خطاب میں میکائل یوکسیل نے کہا کہ مالمو شہر سے کامیابی کے لیے فقط 23,000 ووٹ درکار ہیں. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی کہ اپنے حلقہ احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں. پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے میکائل یوکسیل نے خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK.
پاک فرینڈز آسٹریلیا کے زیر اہتمام سالانہ عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر اور پاکستانی کمیونٹی کی خواتین، بچوں اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اکرم باجوہ کی رپورٹ۔ تقریب میں مہمان خصوصی سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے کمیونٹی افیئرز کونسلر ہمایوں شبیر جویہ سفارت خانہ کے سٹاف کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب میں ترک کمیونٹی کی تنظیم نوجوان یورپ کے صدر محمد عارف کو بھی خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دی گئی۔ تقریب کا آغاز حسیب بلوچ کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور نعت شریف پڑھنے کی سعادت قاری شبیر نے حاصل کی۔ اسٹیج سیکریٹری کے فرائض پروفیسر ملک شوکت اوان نے ادا کیے۔ تقریب میں خواتین، بچوں اور نوجوانوں نے آسٹریا، پاکستان اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے سوالات کیے اور صحیح جواب دینے والوں کو سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر، محمد عارف، کمیونٹی افیئرز کونسلر ہمایوں شبیر جویہ اور PFA کے صدر غلام مصطفیٰ بلوچ اور شیخ وحید احمد قریشی نے انعامات دیے۔ مہمان خصوصی سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ ہم سب دیار غیر میں پاکستانی ہیں، ہمیں سیاسی پارٹی بازی سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سفارت خانہ ہر ماہ ای کچہری کا انعقاد کرتا ہے، آپ اس میں شامل ہوا کریں اور اپنے مسائل بتایا کریں۔ اپنے کام کروانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش نہ کیا کریں، آپ خود آئیں یا فون پر یا ای میل پر رابطہ کریں، ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ تقریب کے میزبان علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ 2-3 سال ہم کورونا کی وجہ سے پروگرام نہیں کر سکے، ہم آئندہ انشاءاللہ پھر ہمیشہ کی طرح قومی اور اپنے مذہبی تہوار منانے کا اہتمام کیا کریں گے۔ پاکستان میں باہر رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کا حل پاکستان میں ڈھونڈیں۔ جہاں بیٹھ کے ہماری پہچان صرف پاکستان ہے، ہماری کوئی نمائندگی پارٹی کے حساب سے، کسی صوبے کے لحاظ سے، کسی اور برادری کے لحاظ سے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کافی سارے لوگ آئے، بہنیں بھی، بھائی بھی، بچے بھی، سارے پروگرام بڑے اچھے ہوئے دوستوں کے تعاون کے ساتھ، اور بالخصوص سفیر پاکستان نے جو گفتگو کی وہ بڑی ہی اچھی تھی۔ عید ملن پارٹی کے موقع پہ تناؤ پہ ہم جمع ہوئے ہیں، پاکستانی کمیونٹی بہت تعداد میں یہاں جمع ہوئی ہے اور دیار غیر میں ایسے پروگرام یہ کمیونٹی کو کرنے چاہیے۔ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کافی تعداد میں ہوتی ہے، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب آئے ہوئے تھے، انہوں نے انجوائے کیا۔ اسی طرح کے ایونٹ آپ سب مل کر بنائیں تاکہ پوری دنیا کو امن کا یہ پیغام جائے۔ میری طرف سے آپ سب کو، جتنے بھی دنیا میں بسنے والے مسلم بہن بھائی، سب کو عید مبارک۔ PFA نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آسٹریا ویانا میں عید ملن پارٹی اور آزادی میلہ کا اہتمام کیا، جس میں آسٹریا بھر سے بھرپور کمیونٹی نے شرکت کی۔ میں PFA کی طرف سے اپنی تمام پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے آئے، اور بالخصوص سفیر پاکستان کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائی۔ براتسلاوا سے یہاں ویانا میں آئے ہیں عید ملن پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے 100 کلومیٹر اوے، اینڈ وی ریئلی انجوائڈ ہیئر۔ بہت اچھا انتظام کیا ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ آج PFA کی طرف سے عید ملن پارٹی ہے اور 14 اگست کا پروگرام ہے۔ ایسے پروگرام ویانا کے اندر PFA نے کافی کیے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں اور سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں پہلی دفعہ یہاں پہ ویانا میں آیا ہوں اور عید ملن پارٹی میں شرکت کی ہے، تو بالکل گھر جیسا ہی ماحول ملا ہے، بالکل پاکستان کی یاد آ گئی ہے اس کو دیکھ کے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بہت سارے دوست اور سب فیملیز آئی ہوئی ہیں، بہت اچھا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام تھا، عید ملن پارٹی تھی، سب دوست اور سب فیملیز آتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم نے دوبارہ پھر عید ملن پارٹی پہ رونقیں لگا دی ہیں دونوں انڈل پہ، اور بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ جتنے بھی آئے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، ان فیملیز کا جو کہ دور دراز سے تشریف لائیں اور آج کے رونق میلے کو دوبالا کیا۔ ہمیں بہت خوشی ہے، اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ عید کے سلسلے میں سب اکٹھے ہوئے تھے، عید ملن پارٹی، اور سارے بہت اچھا لگ رہا ہے، ساری پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت سارا بچوں کے لیے فن تھا اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ہم پاکستانی ایک دوسرے کے نزدیک رہیں۔ بہت اچھا پروگرام ہے
PFA का प्रोग्राम है, जैसे हर साल होता है, 2-3 साल से कोरोना की वजह से नहीं किया। आज माशाल्लाह देखिए पीछे कितनी दुनिया आई हुई है, हम सबको वेलकम कर रहे हैं और खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। PFA का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने गुलाम मुस्तफा बलोच साहब ने हमें दावत दी और हम गुरगल लैंड से फैमिली के साथ यहाँ आए हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ काफ़ी सारी फैमिली और कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं। हमारी बहुत बड़ी एक ईद मिलन पार्टी हुई है, सब लोग आए हैं, सारी फैमिलीज आई हुई हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है